بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس مشن 13 اپریل 2018 کو لیا گیا لیکچرشپ اسلامک اسٹڈی BPS 17 کے لیے ٹیسٹ، اس کے سوالات بما اس کے صحیح جوابات، تو وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سورۃ فسطاط کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ سورۃ بقرہ کا۔ تحویل قبلہ کا ذکر کس سورت میں آیا؟ سورۃ بقرہ میں۔ صلاۃ خوف کا ذکر کس سورت کے اندر ہے؟ سورۃ نساء میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کس سورت میں ہے؟ سورۃ انبیاء میں۔ مدین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی عمر کا ذکر کس سورت کے اندر ہے؟ سورۃ عنکبوت کے اندر ہے۔ پھر مال فے کی تقسیم کا ذکر سورۃ حشر کے اندر آتا ہے، اور یہ آیت نمبر 6 ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کس سورت کے اندر ہے؟ سورۃ انفال کے اندر ذکر ہے، اور آیت نمبر 41 ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کس سورت کے اندر ہے؟ سورۃ احزاب آیت نمبر 21 بن رہی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم کس سورت کی آیت ہے؟ سورۃ قلم آیت نمبر 4 ہے۔ لفظ محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ۔ لفظ احمد قرآن مجید کی کس صورت میں آیا؟ سورۃ صف میں۔ لفظ احمد 1 مرتبہ ہے، اور لفظ محمد 4 دفعہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ 136 دفعہ ذکر آیا، جبکہ یہاں کے جو آپشن ہے 4، ان میں سے کوئی بھی کریکٹ آپشن نہیں بن رہا، کیونکہ یہاں پر 138 140 145 اور 150 یہ 4 آپشن ہے، جبکہ صحیح کریکٹ آپشن 136 کا بنتا ہے۔ پھر آگے ذو النور کس صحابی کا لقب ہے؟ یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، جبکہ ذو النورین اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا انسان کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اس لیے اس کے اندر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے سورۃ الشمس کے شروع میں کتنی قسمیں اٹھائی گئیں؟ 11 قسمیں اٹھائی گئی۔ سورۃ القدر کی کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ تھا۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 29 ہے، یعنی 29۔ بددعا سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ غالب گمان یہ ہے کہ 2 صورتوں کی تعداد بنتی ہے۔ کس سپارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں؟ 28ویں پارے کی۔ قرآن مجید میں کس ظلم کو ظلم عظیم قرار دیا گیا؟ شرک کو کہا گیا کہ اشرک لظلم عظیم کے الفاظ قرآن مجید کے اندر آتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے اسلوب بدیع کی اصطلاح یہ کس کی ہے؟ تو یہ اصطلاح غالباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنتی ہے۔ 100% کنفرم نہیں بتا سکتا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اصطلاح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی تھے، مفسر۔ ذو الشہادتین کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت۔ روزہ رکھنا اس کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر۔ بکریوں پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ 100 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے؟ 100 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ 1 بکری آئے گی، کیونکہ 40 بکریوں کے اوپر 40 بکریاں جس کے پاس ہوں گی اس پر زکوٰۃ 1 بکری آئے گی، اور جب تک 120 تک کی تعداد رہے گی اس کے اوپر 1 ہی بکری
فرض رہے گی۔ ہاں 120 سے جب بڑھ جائے گی 121 تعداد ہوگی تو پھر دوسری بکری ساتھ میں لگے گی۔ سوال نمبر 27، کتاب الاموال کے مصنف کا نام ابو عبید قاسم بن سلام ہے۔ ابن خلدون کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ امام ابو یوسف کا اصل نام یعقوب تھا۔ ربیہ استاد تھے امام مالک کے۔ ربیہ استاد تھے امام مالک کے، جبکہ ربیہ ان کا پورا نام ربیہ بن فروخ تھا، اور یہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد تھے، اور ان کا شمار تابعین کے اندر ہوتا تھا۔ پھر آگے سوال ہے، راکبۃ مومنہ، یہ مثال ہے کس چیز کی؟ یہ مقید کی مثال ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کچھ کفاروں کے متعلق صرف راکبہ کا ذکر آیا، جبکہ ایک مقام پر راکبۃ مومنہ کا ذکر آیا، تو یعنی کہ مومن غلام کا آزاد کرنا، تو مومن کی قید کے ساتھ اسے مقید کر لیا گیا۔ پھر آگے ہے سوال رسول اللہ، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے ہے مرکب اضافی۔ اس کا معنی ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول، جس کے ترجمے کے اندر کا کی کے آئے تو وہ مرکب اضافی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے قال یقول، آفت اقسام کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ اجوف ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ کس کی مثال ہے؟ مفعول مطلق کی ہے۔ پاکستان میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کا اعلان یہ 20 جون 1980 کو ہوا تھا۔ جس حدیث کی سند سے 2 مسلسل راوی حذف ہوں وہ کہلاتی ہے معضل۔ صحیح ذاتی ہی کی شرائط کی تعداد 5 ہے۔ ثقہ راوی کی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرنا کہلاتا ہے شاذ۔ اگر ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے گا تو اس کی روایت منکر بن جائے گی، جبکہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ اوثق کی مخالفت کرے گا تو وہ شاذ ہوگی۔ صحیفہ صادقہ کے مؤلف حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ الجامع کے مؤلف حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیفہ ابو ہریرہ میں احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ صحیفہ ابو ہریرہ کے اندر احادیث مبارکہ کی تعداد 138 ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی اور نام گزرے ہیں لیکن زیادہ مشہور امام بخاری آتے ہیں۔ امام اوزائی کا تعلق، ان کا تعلق شام سے تھا۔ امام ترمذی کا اصل نام، ان کا اصل نام محمد تھا، یعنی محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، محمد ان کا اصل نام بنتا ہے۔ مینا سے حاجیوں کی واپسی کے دن کو کہا جاتا ہے یوم النفر کہا جاتا ہے، یعنی کہ نکلنے کا، خروج کا دن۔ زید مثال ہے تخصیص فردی کی، یعنی زید ایک فرد کا نام ہے، اس لیے یہ ایک فرد کو خاص کرنا تو یہ تخصیص فردی ہوگا۔ فقہ کا پہلا بنیادی ماخذ قرآن ہے۔ قیاس کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ قیاس کے ارکان کی تعداد 4 ہے۔ مثال مرسلہ کس فقہی مسلک کی اصطلاح ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل کی، ان کی ایک بنیادی اصطلاح بنتی ہے۔ باقی بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن زیادہ مشہور اور مناسبت انہی کے ساتھ ان کی طرف کی جاتی ہے۔ امام اعظم لقب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سب سے پہلے باجماعت نماز تراویح پڑھائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے ساتھ۔ سب سے پہلے باجماعت نماز تراویح پڑھانے والے حضرت ابی بن کعب تھے، اور پڑھانے کا حکم دینے والے حضرت عمر تھے۔ یہ سوال کو ذرا غور سے توجہ سے دیکھنا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ کس نے پڑھائی؟ پڑھانے والے ابی بن کعب ہوں گے، اور پڑھانے کا حکم دینے والے یہ حضرت عمر ہوں گے۔ یہ علیحدہ سوالات کے پھر جواب بنیں گے۔ یہاں کے سوال کے مطابق حضرت ابی بن کعب جواب آئے گا۔ فقہائے 7 میں شمار ہوتے ہیں حضرت قاسم بن محمد، کتاب الام کے مؤلف ہیں۔
اب یہاں پر اصل نام انہوں نے لکھے ہیں، محمد ہے، نعمان ہے، احمد ہے، عثمان ہے۔ تو امام شافعی نے یہ کتاب تالیف فرمائی تھی، تو ان کا اصل نام محمد بن ادریس تھا، یعنی محمد ان کا نام بنتا ہے، تو اس لیے اس کا کریکٹ آپشن محمد ہوگا۔ مقاصد شریعت میں سب سے اہم کیا ہے؟ ضروریات ہے۔ القانون فی الطب کس کی ہے؟ ابو علی سینا کی ہے۔ بصریات پر عام خدمات کی وجہ سے مشہور ہے، ابن الہیثم۔ ابن نصیف کی وجہ شہرت ہے، نظام دوران خون۔ تری مورتی کا عقیدہ ہے ہندو مت کے اندر۔ ہندو مت میں نجات کے طریقے ہیں، ہندو مت کے اندر نجات کے تین مشہور طریقے ہیں، کرم مارگ ہے، جنان مارگ ہے اور بھکتی مارگ ہے۔ یہ تین ان کے نجات کے طریقے ہیں۔ یہودی عبادت گاہ کا نام ہے سینیگاگ۔ برصغیر کے اندر پہلا عیسائی مبلغ تھا، اس کا نام توما رسول تھا، اس کا نام توما رسول تھا، اور یہ 52 عیسوی کے اندر، یعنی 52 عیسوی کے اندر بھارت کے ایک علاقہ کیرلا کے اندر یہ آیا تھا۔ اس کے آگے سوال ہے ام المساکین۔ ام المساکین کن کا لقب ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے کس ام المومنین سے شادی کی تھی؟ حضرت سودا سے شادی کی تھی۔ سیف الاسلام کس صحابی کا لقب ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ اس کے اندر بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ سیف اللہ یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے، اور سیف الاسلام یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لقب ہے۔ حضرت عائشہ کا سن وفات سن 58 ہجری ہے۔ مقاطع قریش کی مدت کتنی رہی؟ یہ 3 سال تقریباً رہی تھی۔ مقاطع قریش یعنی کہ جب انہوں نے قطع تلقی کر لی تھی قریش نے بنو ہاشم کے ساتھ، تو وہ دورانیہ بنتا ہے 3 سال کا۔ آپ کی زندگی کا آخری غزوہ تبوک تھا۔ حضور نے کس سن عیسوی میں وفات پائی؟ 632 عیسوی کے اندر۔ کس عباسی خلیفہ کا لقب محی السنہ تھا، متوکل علی اللہ کا تھا؟ حجاج بن یوسف کہاں دفن ہے؟ واسط کے اندر دفن ہے۔ یہ سوالات تھے سن 2018 کے اندر جو پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ اسلامک اسٹڈی کا ہوا تھا آزاد جموں کشمیر کا، تو سوالات اور ان کے ساتھ ان کے مفصل جوابات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر لیے۔ آخر کے اندر آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور میری دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ٹیسٹ کے اندر اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔